ماقبل آیات میں آپ حضرات نے سنا کہ مشرکین مکہ اور یہ لوگ کہتے تھے قرآن مجید کو کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شاعر اور مجنون کہتے تھے۔ ان کے جواب میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا تعارف کروایا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، اور اس کو لانے والے جو ہیں وہ بھی معزز فرشتے جبریل امین ہیں جو امانت دار ہیں، وہ ذرہ برابر بھی اس میں خیانت نہیں کرتے، اور سب سے پاکیزہ دل، اس کائنات میں سب سے پاکیزہ دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس پر یہ نازل ہوا ہے، اور خالص عربی زبان میں یہ نازل ہوا ہے۔ اس کی گواہیاں پہلی کتابوں میں بھی موجود تھیں۔ تو یہ قرآن کا تعارف کروایا تھا ان کے جواب میں، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ شعر ہے، یہ شعر و شاعری ہے، کہانت ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو بھی شاعر کہا تھا۔ اب اللہ رب العزت ان کا اصل جواب یہ دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جو شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں۔ ماقبل آپ نے یہ بات بھی سنی تھی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب اس نبی پر نعوذ باللہ جو شیطان آتا تھا وہ نہیں آ رہا، شیطان نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس قسم کی باتیں۔ تو ان کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ شعراء کے آخر میں یہ دے رہے ہیں، ان آیات میں جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، کیا ہم تمہیں خبر کریں کہ کن لوگوں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ شیطان ہر جھوٹے اور گناہگار پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ جو نجومی اور کاہن لوگ ہوتے ہیں یہ گناہگار اور جھوٹے مکار ہوتے ہیں، زیادہ تر ناپاک ہی رہتے ہیں، کیونکہ جتنے زیادہ ناپاک ہوتے ہیں اتنے زیادہ شیاطین کا آنا جانا ان کے پاس ہوتا ہے۔ اور شیطانوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہر سنی سنائی بات ان کو کہہ دیتے ہیں، اور یہ لوگ 100 جھوٹ ملاتے ہیں، اس کے ساتھ پھر لوگوں میں نشر کرتے ہیں۔ اب 100 باتوں میں اگر ایک بات بھی کوئی سچ نکل آئی، سچ ثابت ہو گئی، تو جو جاہل لوگ ہیں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جی یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس نے یہ کہا تھا ویسے ہی ہو گیا۔ جو 100 جھوٹ اس نے بولے اس کی طرف نہیں جاتے، تو ایک کوئی بات ایسی نکل گئی تو یہ شیاطین ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات کوئی خبر ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں ان کو شہرت دینے کے لیے، تو جاہل لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شعراء ہیں یتبعہم الغاوون، اکثر جو ان کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں وہ گمراہ بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو شاعروں کی پیروی۔ شعراء خود بھی عام طور پر گمراہ ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے زمانے کے بھی شعراء، یہ وسیع شاہ، جون ایلی اور بڑے بڑے جو نامور شاعر ہیں سب شرابی کبابی ہیں، اور ان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا، عام طور پر یہی ہوتے ہیں۔ مرزا غالب کو دیکھ لیں جو اردو ادب کا ایک بڑا معروف شاعر گزرا ہے، وہ بھی ہر وقت شراب میں مست رہتا تھا، شرابی تھا بہت بڑا۔ تو شعراء عام طور پر اسی حالت میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، تو ان کے پیروکار بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ ان کی 3 خامیاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی جو شاعر لوگ ہیں ان کی پیروی کرنے والے۔ فرمایا ایک تو شعراء کی پیروی جاہل لوگ کرتے ہیں، گمراہ بھٹکے ہوئے لوگ، اور دوسرا کیا آپ نے دیکھا کہ شعراء کو یہ خیالات کی وادیوں میں سرگرداں سر مارتے پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہوش نہیں ہوتا، کیونکہ خیالی باتیں ساری ہوتی ہیں، تصورات پر مبنی ہوتی ہے ان کی شاعری۔ تیسری کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں، وہ ہے نا تو جو کہتے تو چاند تاروں کو توڑ لاؤں گا میں، اس قسم کی باتیں آپ حضرات نے بھی سنی ہیں، یہ شعراء لوگ ہیں۔ اب کون چاند تاروں کو توڑ کر لے، کون ایسے کام کر سکتا ہے؟ یعنی عام طور پر ان کی جو شاعری ہوتی ہے وہ خیالات پر مبنی ہوتی ہے، اور ایسی ایسی بڑی سے بڑی بات کہہ دیتے ہیں، خود کچھ کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ 3 خامیاں اللہ رب العزت نے ان کی شاعروں کی قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ یاد رکھیں یہ شاعری، شعر و شاعری کا مشغلہ یہ شروع سے رہا ہے، اور اہل ذوق لوگ ہیں ان کا یہ دلچسپ موضوع رہا ہے شعر و شاعری میں۔ لیکن شعر اصل میں ہے کیا، اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ الشعر کلام، شعر ایک کلام ہے، قبیحہ قبیح و حسنہ حسن، اس کا جو برے جملے ہیں وہ برے ہیں، جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں۔ تو یہ شاعری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سورہ یاسین میں فرما دیا، لوگ آپ کو شاعر کہتے تھے، فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے اور نہ ہی ان کے یہ مناسب تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شاعری کی نفی کر دی اللہ رب العزت نے۔ پھر یہ جو چونکہ شاعروں میں عام طور پر یہ خرابیاں ہوتی ہیں، عام طور پر وہ بھٹک جاتے ہیں، بھٹکی ہوئی راستے راہ پر ہوتے ہیں، اور ان کے پیروکار بھی گمراہ ہوتے ہیں، اس لیے مذمت بیان فرمائی ہے۔ لیکن
بعض شعراء بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، بڑا عمدہ کلام کہتے ہیں، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان من الشعر لحکمہ، اللہ نے شعر میں ایسی حکمتیں بری ہوئی ہیں کہ بس وقت آدمی نثر میں وہ بات نہیں کہہ سکتا جو شعر میں کہہ دیتا ہے۔ شعر ایسے ہوتا ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، ایسی بڑی سے بڑی بہت سارا مفہوم مضامین ہوتے ہیں، ان کو چند لفظوں میں شاعر بیان کر دیتا ہے۔ تو ایسے بھی بڑے شاعر گزرے ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ ان سے پہلے بڑے بڑے شاعر تھے۔ یہ امرؤ القیس، یہ ملک الذلیل، گمراہ بادشاہ اس کو لقب دیا گیا ہے، اس کے بڑے بڑے قصیدے ہوتے تھے۔ اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں، قرآن مجید اترا، اس سے پہلے یہ عرب کے لوگ شعر و شاعری میں بڑا مقابلہ ہوتا تھا ان کا، اور 7 قصیدے پڑھے وہ بیت اللہ کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، اور ان کا چیلنج تھا اس جیسا کلام لکھ کر دکھاؤ۔ اس طرح کے یہ چیلنج کرتے تھے۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا تو سارے ان کے جو قصیدے تھے وہ اتر گئے، اور اللہ رب العزت نے ایسا معجز یہ کلام بنایا کہ شاعر بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایسے تھے جو شاعر تھے اور شعر کہتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں، اللہ نے ایسا ان کو ملکہ دیا تھا، فی البدیہہ شعر کہتے تھے، یعنی بیٹھے شعر کہنے کے لیے ان کو پہلے جوڑنے نہیں پڑتے تھے، ایسے بس بیٹھے شروع ہوئے اور لمبے لمبے قصیدے پڑھ دیے، ایسے اشعار کہتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے اشعار سنا کرتے تھے، سنت بھی ہے۔ بلکہ مطلب ابو سفیان نے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اشعار کے ذریعے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اشعار پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا پڑھ کے، تو اپنے شاعر خاص حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حسان اٹھو، ممبر پر بیٹھو اور ان اشعار کا جواب دو، لیکن یاد رکھنا یہ ابو سفیان اس کا اور میرا سلسلہ نسب اوپر جا کر مل جاتا ہے، یا ذرا نسب کا خیال کر لینا، یہ نہ ہو کہ آپ جب شروع ہوں اور سب کچھ تحس نحس کر دیں، تو یہ نسب کا ذرا خیال کر لینا۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ باخلاق تھے، نسب کا خیال کرتے تھے، اگرچہ یہ کافر دشمن اس نے میری مذمت کی ہے لیکن پھر بھی نسب کی پاسداری کی، اس کا خیال کر لینا۔ اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ، عرض کی، فرمایا عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اس طرح یہ نسب آپ کے نسب کو اس سے جدا کر دوں گا جس طرح آٹے سے بال کو جدا کر دیا جاتا ہے، ایسا اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا۔ پھر ممبر پر جلوہ فروز ہوئے، اللہ کے نبی سامنے بیٹھے اور اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی، ایدک اللہ بروح القدس، اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے تیری مدد فرمائے اور جبریل امین تیرے ساتھ ہے، ان کی مذمت بیان کرو۔ تو انہوں نے بڑا عالیشان قصیدہ کہا، اور ایسے اشعار ہے کہ آج تک نہ کوئی اردو شاعر، نہ کوئی عربی، نہ پنجابی، نہ فارسی وہ اشعار کہہ سکا جو یہ اشعار اس وقت کہہ گئے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ بڑا لمبا قصیدہ ہے جو اس وقت انہوں نے کہا۔ یہ ایسے اشعار ہیں کہ جس کا کوئی مد مقابل نہیں آ سکا، جس کا کوئی توڑ نہیں آ سکا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور نہ ہی آج تک آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہے۔ یہ اس طرح اشعار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا لگا۔ تو یہ اشعار ہر زمانے میں، اور اردو شاعر میں ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا، اس کا بھی کوئی مد مقابل نہیں ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ بھی بڑا جاندار شعر انہوں نے کہا ہے۔ تو شعر میں اللہ نے ایسی حکمتیں بری ہوئی ہوتی ہیں، بس وقت بندہ نثر میں وہ چیزیں بیان نہیں کر سکتا جو شعر میں بیان کر سکتا ہے۔ ایک مرید کا واقعہ آتا ہے، پیر صاحب ناراض ہو گئے اور پیر صاحب نے مرید کو اپنی درگاہ سے باہر نکال دیا۔ اب مرید خالص تھا، مخلص تھا پیر سے، اس نے بھی جا کر جو فٹ پاتھ تھا اس پہ اپنا بستر لگا لیا دروازے کے سامنے فٹ پاتھ پر، اور ایک پرچی پہ شعر لکھا، اور شعر میں اس نے ایسی بات کہی کہ پیر صاحب کے پاس جب وہ پہنچا ہے تو وہ پیر صاحب اشکبار ہوئے اور اپنے مرید کو اپنے واپس بلا لیا۔ اور شعر میں کیا لکھا ہے خیر وہ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو شعر میں ایسی اللہ رب العزت نے حکمتیں بری ہوئی ہوتی ہیں کہ آدمی بہت کچھ بیان کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں شاعروں کی عام طور پر مذمت بیان فرمائی ہے، اور حدیث مبارکہ میں کچھ تعریف بھی بیان کی گئی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو باتیں اچھی ہیں وہ اچھی ہیں، جو بری ہیں وہ بری ہیں، اور عام طور پر شاعروں کا مشغلہ یہی ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے استثناء کر دیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے انہوں نے نیک اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور انہوں نے انتقام لیا جب ان پر ظلم کیا گیا، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے انتقاماً وہ اشعار کہے کہ اب ان کا جو منہ زبان بند کر کے رکھ دی، فرمایا کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ وہ کس طرف پلٹتے ہیں، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ تو یہ آگ جب آنکھیں بند ہوگی تو سب پتہ چل جائے گا، ہر بندے کے سامنے یہ معاملہ آ جائے گا کہ کہاں وہ زندگی گزار چکا ہے اور کس طرف وہ جا رہا ہے۔ سورہ شعراء ان آیات پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا بیان کیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے فضل سے پوری فرما کر اس کا کامل اجر ہمیں، ہمارے والدین، اساتذہ کرام اور خاص طور پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے اپنی شان کے مطابق، اور جو ہمارے عزیز و اقربا دنیا کو چھوڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے طفیل سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔